کیا مشکلات ہیں اسکولس کو، اور آج کے جو ایجنڈا ہے آج اجلاس میں، کیا مقصد ہے آج اجلاس کرنے کا؟ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آل پرائیویٹ اسکول الائنس کھڑیاوالا کا آغاز ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے. یہ ہماری 3rd میٹنگ ہے اور اسکول جو الائنس ہے اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ جو بچوں کی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل اسٹڈی سے دور ہیں، ان کو کس طرح سے جو ہے اویئرنیس دینی ہے، اور جو اسکول کو اتنے سارے مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اجلاس کا کیا مقصد تھا؟ آج کے اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ نے کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ایسے پالیسیاں بنائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلمس کا ہم شکار ہیں. ایک تو ہمیں فیسز کی جو ہے وہ کلیکشن نہیں ہو پا رہی، پیرنٹس فیسز بالکل نہیں دے رہے. دوسرا گورنمنٹ نے کہا کہ آپ 20% ڈسکاؤنٹ دیں، ہم 20% ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پیرنٹس جو ہیں وہ فیسیں نہیں دے رہے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں بلا سود قرضے دے تاکہ ہم اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ ایسے قوانین مرتب کرے کہ جب اسکول کھلیں تو جو بچے ایک اسکول سے دوسرے اسکول موو کر کے جائیں وہ پچھلے اسکول کے واجبات کلیئر کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے اسکول وداؤٹ لیونگ سرٹیفکیٹ ان کو اپنے پاس ایڈمیشن دیتے جائیں اور پچھلے والا اسکول جو ہے وہ بند ہو جائے. تو میری یہ گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ جو ہماری جو آج کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارا مین ایجنڈا یہ ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں موو کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ پچھلے اسکول سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لیں اور فیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کے دوسرے اسکول میں جائیں، تاکہ دوسرے اسکول کا ریونیو بھی برقرار رہے اور وہ اپنے کرائے مینٹین کر سکیں، اپنی ٹیچرز کو سیلریاں دے سکیں اور اپنے دیگر اخراجات جو ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں. کیا اتفاق ہے حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کو، پرائیویٹ اسکول لوگوں کو، کہ ابھی تک ریلیف حکومت کی جانب سے کتنا ملا ہے آپ لوگوں کو؟ لاک ڈاؤن کے باعث مکمل طور پر اسکول بند رہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صدف خالد ہے اور میں کھڑیاوالا میں اپنا پرائیویٹ ادارہ چلا رہی ہوں. پرائیویٹ اداروں کے مسائل جو ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس وبائی صورتحال میں گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف تو کیا ملنے تھے، گورنمنٹ خود کنفرم نہیں ہے کوئی ڈیٹ ہمیں دینے میں. پہلے 31 میں دیکھیں ہر چیز اوپن ہے، ہر چیز کو اوپن کر دیا گیا، صرف اسکول کو، تعلیم کو بند کر دیا گیا. اس سے کیا جو ہے پروگرس ہوگی، کیا لوگ آگے بڑھیں گے، کیسی قوم کو ہم استوار کریں گے؟ کسی قسم کا ریلیف دینا تو دور کی بات ہے، جو ہم خود اپنے سورسز یوز کر کے اپنے لیے ورک کر رہے تھے، اور حکومت کا یقیناً ہاتھ بٹا رہی ہیں یہ تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے کام میں شیئر کر رہی ہیں. جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم پرائیویٹ ادارے پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دنوں میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. اوپر سے جو ہے وہ تھریٹ ہے گورنمنٹ کی جانب سے. ہر جگہ دیکھیں، ریلوے اسٹیشنز دیکھیں، ہاسپٹلز دیکھیں، کس قدر عوام ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، تھانے کچہری میں چلے جائیں، کھوے سے کھوا چل رہا ہے، وہاں لوگوں کی لا تعداد لوگ موجود ہیں. صرف کرونا جو ہے، صرف یہ جو وبا ہے، یہ اسکولوں کے لیے ہے. اس کو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے. اگر اسی طرح تعلیم کا گراف نیچے آتا رہا تو اس کو اٹھنے میں شاید ہمیں 1 صدی لگ جائے، پھر بھی ہم آزاد نہیں ہو سکیں گے جو صورتحال ہے ہماری قوم کی. تھینک یو ویری مچ. سر، آج کی اجلاس کا کیا مقصد تھا، اور آج جو اجلاس ہوا اس میں کیا کیا باتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آج کے اجلاس کا مقصد ہم سب پرائیویٹ اسکول والے ہم سب کا جو ایک موقف ہے کہ والدین ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، اور اس لاک ڈاؤن سے پہلے کے ہی جو فیسز بقایا رہتی ہیں ہماری وہ بھی پیرنٹس نہیں دے رہے. تو ہمارا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں بلا سود قرضے دیے جائیں، اور بجلی کے بل جو ہمارے کمرشل کیے ہیں اس کو نارمل بیس پہ کیا جائے تاکہ ہم وہ بھی ٹائملی ادا کر سکیں. اور سب سے جو مین پوائنٹ ہے ہماری رینٹڈ بلڈنگز ہیں، اور رینٹڈ بلڈنگ ہونے کے ناطے ہم ابھی تک بہت ساری بلڈنگز کا کرایہ بھی نہیں دے سکے. تو ہم تمام والدین سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ جیسے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے آرڈر کیا ہے کہ ہم 20% ریلیف دیں پیرنٹس کو، تو ہم وہ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو فیس بھی جمع کروائیں. تو ہم والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیس بھی جمع کروائیں تاکہ ہم اپنے تمام اخراجات بھی پورے کر سکیں. اس حوالے سے ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کھڑیاوالا کی میٹنگ منعقد کی گئی ہے آج پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج میں، جس میں ہم نے اور بھی ایجوکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے میٹنگ کی ہے، اور اس حوالے سے ہم میڈیا کا بہت سارا زیادہ شکر گزار بھی ہیں.